الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ جن سورہ نمبر 70 پر 2 کی آیت نمبر 18 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضرات، اس آیت میں بنیادی طور پہ 2 باتیں ہم سب کو سمجھائی اور بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی اس آیت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. مسجدوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. روئے زمین پر اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر ہے تو مسجدیں ہیں. وہ تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہوتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، اس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے. تو اس معنی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. جب اللہ رب العالمین کے لیے مسجدیں ہیں تو مسجد میں آنے والے لوگ، مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگ، مسجد میں عبادت کرنے والے لوگ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا چاہیے. مسجد بنانے والے اللہ کی رضا کے لیے بنانا چاہیے. اللہ کی رضامندی ہو، خوشنودی ہو اور خلوص نیت کے ساتھ مسجد کو میں آنا، عبادت کرنا، مسجد بنانا، اس کی خدمت کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو قرآن میں مسجد کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو نظر آئے گا. ایک تو آیت یہی ہے سورہ جن کی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام. ایک آیت ہے سورہ توبہ کہ اللہ نے وہاں فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں. تو مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہاں بھی مساجد ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. تو مسجدوں کے ساتھ اللہ کا نام یہ بتاتا ہے کہ مسجدوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور مسجدوں کی کتنی زیادہ عظمت ہے. پہلی بات یہ بتائی گئی اس آیت میں. دوسری بات اس آیت میں یہ بتائی گئی فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کا مقصد کیا ہے، مسجدیں کیوں بنانا چاہیے، کس مقصد کے خاطر بنانا چاہیے. کہا مسجدوں کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہو، مسجدوں کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہو، مسجد کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسماء اور صفات کو منوانا، دنیا والوں کو سنانا، دنیا والوں کو بتانا ہو، اور یہاں پہ صرف اللہ کے لیے رکوع ہو، صرف اللہ کے لیے سجدہ ہو، صرف اللہ کے لیے جھکا جائے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے. کہا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا. آیت پہ ذرا غور کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارنا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے آپ مسجد میں دوسرے کو پکارنے لگے، دوسروں کو پکارنے لگے، دوسروں کی عبادت کرنے لگے، دوسروں کو یاد کرنے لگے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے یہ کہا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا. یعنی اللہ کو بھی آپ مسجد میں پکار رہے ہیں، دوسروں کو بھی آپ پکار رہے ہیں، اللہ کی بھی آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسرے کی بھی آپ بندگی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، بندوں کے لیے بھی سجدے ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے تعظیم ہو رہی ہے، وہیں پر بندوں کے لیے مسجد میں تعظیم ہو رہی ہے. کہا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارنا، یعنی صرف اللہ کو پکارنا. جب سوچو غور کرنے کی بات یہ ہے، جب اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارا نہیں جا سکتا. غور سے سنیے اس بات کو. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارا نہیں جا سکتا
ایک بندہ ہے اللہ کو بھی پکار رہا ہے دوسروں کو بھی پکار رہا ہے, اللہ کو بھی سجدے کر رہا ہے دوسروں کو بھی سجدے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے بھی بھروسہ ہے غیروں سے بھی بھروسہ ہے, اللہ کے لیے بھی رکوع ہو رہے ہیں غیروں کے لیے بھی رکوع ہو رہے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے غیر کو بھی مانتا ہے بت کو بھی مانتا ہے قبر کو بھی مانتا ہے حجر کو بھی مانتا ہے شجر کو بھی مانتا ہے مزار کو بھی مانتا ہے, مان تو رہا ہے وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے. آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا. جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارا نہیں جا سکتا, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پکارا نہیں جا سکتا تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو بھول کر اوروں کو دوسروں کو پکارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو مسجدوں کا مقصد یہ ہو, مسجد کی ایک ایک اینٹ جب ہم رکھتے ہیں نا توحید کی بنیاد پہ رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی کبریائی کی بنیاد پہ رکھنا چاہیے, اللہ رب العالمین کی عبادت کی بنیاد پہ مسجد کی ایک ایک اینٹ رکھنا چاہیے. اور مسجدوں سے جہاں اور سارے بہت سارے مقاصد ہیں مسجدوں کے, وہیں پہ ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ مسجد سے توحید کا پیغام جانا چاہیے, مسجد سے توحید کی دعوت جانا چاہیے, مسجد سے اللہ رب العالمین کی کبریائی کو اس کی بڑائی کو بلند کیا جانا چاہیے. اسی لیے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدیں اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہاں پہ کسی اور کو نہیں پکارنا, صرف اللہ ہی کو پکارنا, اسی سے دعا کرنا, اسی کی عبادت کرنا, اسی کی بندگی کرنا چاہیے. مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں جہاں پہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور سارے خداؤں کی اور سارے بتوں کی جن کو اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے تھے تراش رکھے تھے ان بتوں کی بھی عبادت وہ کرتے تھے, ان بتوں کو بھی وہ پکارا کرتے تھے. اللہ نے ان کا رد کیا اس آیت میں, کہا کہ مسجد صرف اللہ کا حق ہے, عبادت صرف اسی کا حق ہے, اسی کی عبادت ہو, اور سارے مورتیوں کی اور سارے خداؤں کی یہاں پہ عبادت نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے رد کیا. اور امام مجاہد تابعی ہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بھی اپنے گرجا گھروں میں اپنے کنیساؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے, دوسروں کو بھی پکارتے تھے. یہود عزیر علیہ السلام کو پکارتے تھے, نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے, مریم کو پکارتے تھے علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مشرکین کا رد کیا اس آیت میں, یہودیوں کا رد کیا اس آیت میں, نصارہ کا رد کیا اس آیت میں, اور اہل ایمان کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ خبردار یہ غلطی تم لوگ نہ کرنا, مسجدیں بناؤ تو مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کا حق ہے یہ, اور اللہ ہی کی عبادت اور بندگی یہاں پہ ہونا چاہیے. حضرات, روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب جگہ اور خطہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہے تو مسجدیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں اس بات کو, مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. روئے زمین کے سارے علاقے میں اور سارے جگہوں میں پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مسجدیں ہیں. حاکم کی, ابن حبان کی, مسند احمد کی روایت ہے. اس حدیث کو دو صحابہ نے روایت کیا, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. بھائی تھوڑا سامنے آئیے. ایک یہودی عالم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سوال کرتا ہے, ای البقاء خیر, کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ کو پسندیدہ جگہ روئے زمین پر کون سی ہے. وَأَيُّ الْبُلْدَانِ شَرْ, اور کہا کہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ زمین پر کون سی ہے. فَسَكَتْ, راوی حدیث کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اور ایک دوسری روایت میں الفاظ لا ادری, آپ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. جبریل علیہ السلام جب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال جبریل علیہ السلام سے پوچھا. جبریل علیہ السلام بھی کہنے لگے لا ادری, مجھے نہیں پتا. یاد رکھنا, کسی بات کا اگر علم نہ ہو, کوئی کسی بات کو نہیں جانتا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں. دیکھو اللہ کے نبی کو پتا نہیں, صحیح حدیث ہے یہ. جبریل علیہ السلام کو پتا, کہا کہ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. فانطلق جبریل, جبریل علیہ السلام آسمانی دنیا پہ گئے اور جب تک اللہ نے چاہا آسمان پہ رہے, جب اللہ کا حکم ہوا تو زمین پہ آئے وہ.
जब ज़मीन पे आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका सअलतनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझसे एक मरतबे सवाल किया था कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा जगह कौन सी है और अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा जगह कौन सी है हुए ज़मीन पर। यही सवाल मैंने रब्बुल आलमीन से किया, इन्नी सअलतु रब्बी, मैंने यही सवाल अपने रब से किया, परवरदिगार से किया। तो अल्लाह ताला ने वहां से फैसला सुनाया, बताया कि अल्लाह ताला को पसंदीदा जगह जमीन पर कोई है तो मस्जिदें हैं, और अल्लाह ताला को नापसंदीदा जगह अगर कोई है तो बाजार हैं वो। और दूसरी हदीस में बड़ी वजाहत के साथ, जो बार बार आप ये हदीस सुनते हैं, अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगुदुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाकुहा, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा जगह मस्जिदें हैं और नापसंदीदा जगह और मकबूल जगह बाजार है। तो पता चला अल्लाह के नज़दीक रूए ज़मीन पर महबूब जो हिस्सा है, जो खित्ता है, वो मस्जिदें हैं। और भाइयों, फरिश्तों की पसंदीदा जगह भी मस्जिदें हैं। जी, फरिश्तों की पसंदीदा जगह भी मसाजिद हैं। यहाँ पे फरिश्ते आया करते हैं, यहाँ मस्जिदों में फरिश्तों की हाजिरी होती है। इसीलिए आपने कहा ना, कच्ची प्याज खा के मत आओ, कच्ची लहसुन खा के मत आओ। क्यों? इस बो से जहाँ इंसानों को तकलीफ होती है, वहीं पे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। क्या पता चला? फरिश्तों का नुज़ूल यहाँ पे होता है, फरिश्तों का हाजिरी, फरिश्तों की हाजिरी यहाँ पे होती है। और यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, जब जुमा का दिन आता है, जब जुमा का दिन होता है, तो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पे अला बाबिल मस्जिद, मस्जिदों के दरवाजों पे रजिस्टर लेके खड़े होते हैं और आने वालों के नाम दर्ज करते हैं, आने वालों के नाम लिखते हैं। तो मालूम यह हुआ मस्जिद फरिश्तों की भी पसंदीदा जगह है। और भाइयों, अगर और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो नबियों की पसंदीदा जगह भी मस्जिदें हैं, रसूलों की पसंदीदा जगह भी मस्जिद है। पता मालूम होना चाहिए कि खाने काबा को सबसे पहले बनाने वाले आदम अलैहिस्सलाम थे। अगरचे कि फरिश्तों की ताल्लुक से बात आई है, लेकिन ये बात तो सही है कि आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर किया, खाने काबा को बनाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बच्चे को, बार बार हम सुनते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से लख्त जिगर को और अपनी बीवी को लेके जाके बसाते हैं, एक मकाम पे रुकाते हैं, एक मकाम पे ठहराते हैं। वो कौन सा मकाम था? सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने कहा इंदा बैतिकल मुहर्रम, दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह मैं अपनी इस फैमिली, अपने बीवी बच्चों को तेरे मुहतरम घर के पास लाके बसाता हूँ। जबकि अभी खाने काबा बनाया नहीं गया था, गिर चुका था, वो मुनहदिम हो चुका था, वो उसके निशानात सिर्फ बाकी थे। ऐसे मुकद्दस और मुहतरम घर के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को लाके बसाते हैं। तो मालूम कीजिए, अंदाजा लगाइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नज़र में पसंदीदा जगह अल्लाह ताला का घर था। और फिर आगे चल के इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा को तामीर करते हैं, खाने काबा को बनाते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर वक्त मस्जिद अक्सा में गुजरा करता था। और भाइयों, आगे बढ़े और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर हम देखते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंदीदा जगह मस्जिदें थीं। आप हिजरत से पहले मक्कतुल मुकर्रमा में, खाने काबा में जाते थे, मस्जिद हराम में आप इबादत करते थे, मुशरिकीन रोकते थे, उसके बावजूद आप जाते थे, जाके नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे अल्लाह की इबादत किया करते थे। और जब फिर आप मदीना पहुँचे, मदीना जाने से पहले, मदीना में दाखिल होने से पहले आपने मस्जिद क़ुबा को तामीर किया, मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी। और जब फिर आप मस्जिद मदीना में दाखिल हुए तो वहाँ पे मस्जिद नबवी तामीर करते हैं। देखो, मदीना जाने से पहले मस्जिद क़ुबा की तामीर, मदीना में जाने के बाद सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर। जबकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसाइलों का अंबार था, एक बहुत सारे मसाइल थे। मुहाजिरीन जो मक्का से मदीना आए थे, ना कोई कारोबार उनके पास, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई उनका दुकान, ना कोई उनका मकान, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, बड़े मसाइल थे उनके सामने। उन सारे मसाइल को रखते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अल्लाह का घर तामीर करते हैं, अल्लाह का घर बनाते हैं। और भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, जब सफ़र से आते ना, जब किसी मकाम से सफ़र करके आप आते मदीना, सबसे पहला आप रुख करते मस्जिद की तरफ। मस्जिद आप आते थे, 2 रकात नमाज पढ़ते और फिर उसके बाद अपने घर जाया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र मेराज है, सफ़र मेराज मस्जिदों ही से हुआ है। वो
مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کی طرف. تو ان ساری باتوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبیوں کی بھی پسندیدہ جگہ مسجد ہے. نبیوں کی پسندیدہ جگہ مسجدیں، فرشتوں کی پسندیدہ جگہ مسجدیں، اللہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں. تو ہر مومن کی پسندیدہ جگہ بھی مسجد ہونا چاہیے. ہر مومن کو مسجد سے تعلق ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو مسجد سے لگاؤ ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو مسجد سے گہرا ربط ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ نبیوں کی پسندیدہ جگہ ہے، یہ فرشتوں کی پسندیدہ جگہ، یہ رب العالمین کی پسندیدہ جگہ ہے. جو جگہ رب کو پسند، جو جگہ فرشتوں کو پسند، جو جگہ نبیوں کو پسند، ایک مومن، ایک مسلمان بھی اس جگہ کو پسند کرتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت آپ نے فرمایا، المسجد بیت کل تقی. ہر مومن کا گھر، ہر متقی کا گھر مسجد ہے. ہر متقی کا گھر، ہر مومن کا گھر مسجد ہے. مومن کو سکون، چین، اطمینان، راحت مسجد ہی میں ملا کرتا ہے. اور مقامات پر اس کو سکون نہیں ملتا. ایک مومن کو، ایک جو متقی ہوتا ہے، اسے حقیقی معنوں میں سکون اللہ کے گھر میں ملتا ہے. چائے کے ہوٹلوں میں نہیں ملتا، پب کلب میں نہیں ملتا، اس کو دوسرے مقامات پر نہیں ملتا. حقیقی سکون ایک مومن کو اگر کہیں ملتا ہے تو مسجدوں میں ملا کرتا ہے. اور جو تعلق ایک مومن کا اپنے گھر سے ہوتا ہے، اس سے کئی بڑا تعلق اور اس سے کئی زیادہ تعلق مومن کا اللہ کے گھر سے ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر سے ہونا چاہیے. معزز بھائیوں، جہاں مسجد کی فضیلت ہے، مسجد کی عظمت ہے، مسجد کی اہمیت ہے، نہ صرف مسجد کی فضیلت بلکہ مسجد بنانے والے کی فضیلت ہے، مسجد کو تعاون دینے والے کی فضیلت ہے، مسجد کی خدمت کرنے والے کی اسلام میں فضیلت ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنے والے کی فضیلت ہے، مسجد سے تعلق رکھنے والے کی فضیلت شریعت میں آئی ہوئی ہے. اور بھائیوں، جہاں مسجد کی فضیلت ہے، مسجد کی عظمت ہے، مسجد کو آباد کرنے والے کی عظمت ہے، مسجد کی خدمت کرنے والے کی فضیلت ہے، وہیں پر جو انسان مسجد کا نقصان چاہتا ہے، مسجد کا خراب چاہتا ہے، مسجد کو توڑتا ہے، پھوڑتا ہے، ڈھاتا ہے، گراتا ہے، مسجد سے اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے، مسجد کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے، جیسے آباد کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، وہیں پر مسجد کی بربادی کرنے والے لوگ اور بربادی چاہنے والے لوگوں کے لیے لعنت ہے، ہلاکت ہے، اور دنیا میں ذلت ہے، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 114 میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اللہ کے بندوں کو، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کے گھروں کو آنے سے اللہ کے بندوں کو روکتا ہے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس کی تخریب کی کوشش کرتا ہے، اس کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے. اللہ نے کہا ایسے لوگ ظالم نہیں، بہت بڑے ظالم ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو فرماتا ہے جو مسجد کو آؤ، کس ادب کے ساتھ آنا کہا، اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. مسجدوں کو آنے کا ادب، اے مسلمانوں تم بھی سن لو، مسجد کو آؤ، اللہ کہتا ہے ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، خوف کھاتے ہوئے آنا چاہیے، سہمے ہوئے آنا چاہیے. ہمارے دلوں میں ایک طرح کا اللہ کا ڈر ہو، خوف ہو. کیوں؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہم آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی خالی جھولی کو بھرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید لے کے آ رہے ہیں. جب یہ سب کچھ امیدیں لے کے ہم آتے ہیں تو ایک انسان ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، خوف کھاتے ہوئے آنا چاہیے. کسی بڑے انسان کے پاس ہم جاتے ہیں، ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے ہمارے دلوں میں. بادشاہوں کے دربار میں جو انسان کھڑتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں. یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ
آسمان اور زمینوں کا مالک کا یہ اس کا دربار ہے. یہ جب اس کے دربار میں ہم آئیں تو کس ادب کے ساتھ آنا چاہیے, کس خوف کے ساتھ آنا چاہیے, کس احترام کے ساتھ آنا چاہیے, کس تعظیم کے ساتھ مجھے آپ کو آنا چاہیے. معاف کرنا بھائی, مسجدوں کو آنے والے لوگوں کی حالت میری کیا آپ کی کیا. اکثر مسجدوں کا حال کیا, مسجدوں کو لوگ لڑائی کے لیے آتے ہیں, مسجدوں کو لوگ جھگڑنے کے لیے آتے ہیں, مسجدوں کو لوگ فتنہ مچانے کے لیے آتے ہیں, مسجدوں کو لوگ فساد پھیلانے کے لیے آتے ہیں. جبکہ قرآن ہمیں یہ ادب سکھایا ہے, مسجد کو آؤ ڈرتے ہوئے آؤ, خوف کھاتے ہوئے آؤ. اور ہم تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے آتے ہیں, لوگوں کو دھمکانے کے لیے آتے ہیں. یہ کتنی بڑی جسارت ہماری ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے اور کتنی بڑی حماقت ہے بھائی. اللہ کے بندو, تو جو لوگ اللہ کے گھروں کو نقصان چاہتے ہیں, اللہ کے گھر کا ڈھاتے ہیں, اللہ کے گھروں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے ذکر سے یاد سے روکتے ہیں, اللہ ان کو لوگوں کو وعید سناتا ہے, لہم فی الدنیا خزی. ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت ہے, ایسے لوگوں کو ذلت ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا, اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت بڑا عذاب قیامت کے روز دینے والا ہے, اور بہت بڑے عذاب سے اللہ انہیں دوچار کرنے والا ہے. معزز بھائیوں, اس آیت میں ایک بہت بڑی غور کرنے کی بات یہ ہے, جتنا بڑا ظالم اللہ کے گھر کو توڑنے والا ہے, جتنا بڑا ظالم اللہ کے گھر کو پھوڑنے والا ہے, جتنا بڑا ظالم اللہ کے گھر کو گرانے والا ہے, اتنا ہی بڑا ظالم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکنے والا بھی ہے. توڑ رانی ایک گرا رانی صرف اللہ کے بندوں کو روکتا ہے. مسجد کو مت جاؤ, ہمارے مسجد کو آنا نہیں, فلاں جماعت والے آنا نہیں, فلاں مسلک والے آنا نہیں. ایک طرف یہ اور دوسری طرف اپنے ہی لوگوں کو روکتے, فلاں مسجد کو نہ جاؤ, وہ مسجد کو جانا نہیں دیکھو, پی کے لیوٹ کی مسجد کو جانا نہیں دیکھو, مسجد فردوس میں آنا نہیں دیکھو, فلاں مسجد میں جانا نہیں. نام لے لے کے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے گھر کا نقصان نہیں کریں, صرف روک رہے. غیرت کرنا, اس آیت میں غور کرنا, جتنا بڑا ظالم اللہ کے گھر کو گرانے والا, ڈھانے والا, پھوڑنے اور توڑنے والا ہے, اتنا ہی بڑا ظالم اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو, اللہ کی بندیوں کو روکنے والا بھی ہے. اور روک رہے نہیں آج کتنے مسلمان, ارے عورتوں کو تو روک کے رکھ دیے, بند کرتے, عورت مسجد میں آنا نہیں, عورت مسجد میں گھسنا نہیں, مسجد میں عورت قدم رکھنا نہیں. دنیا میں ہر جگہ جا سکتی, ہر کونے میں قدم رکھ سکتی, ہر مقام پہ جا سکتی, نہیں آ سکتی تو مسجد میں نہیں آ سکتی. اللہ اللہ. صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو صحابہ کا بھی تعلق مسجد سے تھا, صحابیات کا تعلق بھی مسجد سے تھا. مسجد کو آتی تھی اور صحابیات مسجد میں نمازیں پڑھتی تھی صحابیات بھائی. تو اللہ کے گھر کو روکنے والا بھی اتنا بڑا ظالم. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں کو ایک ہی وعید سنایا ہے, توڑنے والے کو بھی وہی سزا, روکنے والے کو بھی وہی سزا ہے. یہ نہیں کہا کہ توڑنے والے کو دوسری سزا, روکنے والے کو دوسری سزا, نہیں, دونوں کا ذکر اللہ کرنے کے بعد فرمایا لہم فی الدنیا خزی. ایسے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں, روکنے والے بھی توڑنے والے بھی, دنیا میں ذلیل کیے جائیں گے لوگ, رسوا کیے جائیں گے لوگ, اور ان دونوں طبقہ کے لوگوں کو آخرت میں بہت بڑے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. معزز بھائیوں, اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال آتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ, امام ابن کثیر رحمہ اللہ, سارے مفسرین نے یہ اقوال نقل کیے ہیں. پہلا قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے, روکنے والوں سے مراد, کہا اس سے مراد نصارہ ہے. نصارہ یہودیوں کو مسجد اقصی سے روکتے تھے, یہودیوں کو مسجد اقصی میں آنے سے منع کرتے تھے. ایک طرف ایک اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد نصارہ بھی ہیں, اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ بھی ہیں. مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں, اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے روکتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے مسجد حرام میں, ہم سب واقعہ جانتے ہیں, عقبہ بن ابی معیط ظالم آتا ہے, ایک اوجڑی لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ رکھ دیتا ہے. اتنی بڑی اوجڑی, آپ اپنے سر کو اٹھا نہیں سکتے تھے, اپنے سر کو ہلا نہیں سکتے تھے. اس طرح آپ کو تنگ کیا گیا, آپ کو پریشان کیا گیا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے,
मक्का आ रहे थे, हुदैबिया मकाम में आपने रुका, पड़ाव डाला, मुशरिकीन ने आपको, आपके सहाबा को रोक दिया कि नहीं, आप उम्रा नहीं कर सकते इस साल, आपको उम्रा करने से रोक दिया, आपके सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। आप लाख समझाने लगे, देखो मैं उम्रा करने की नीयत से आया हूं, अल्लाह की इबादत की नीयत से आया हूं, मेरा मकसद फसाद नहीं, मेरा मकसद क़िताल नहीं, मेरा मकसद जंग नहीं, देखो मेरे साथ जानवर हैं, हम सब हालत इहराम में हैं, हम अल्लाह की इबादत के लिए आए हुए हैं, लड़ाई हम नहीं चाहते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार समझाया, कई मरतबे मुज़ाकरे हुए, कई मरतबे आपस में गुफ्तगू हुई, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मनवाने के लिए उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का भेजा गया, उस्मान बिन अफ़्फ़ान गए मक्का लोगों से, सरदारों से बात करने के लिए। मैं यहाँ तक के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर ये आ गई कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान को शहीद कर दिया गया, हालांकि ये खबर झूठी थी, झूठी खबर थी, ये फैला दी गई। यहां तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना आप रंजीदा हो गए उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत की खबर से, हालांकि आप शहीद नहीं हुए थे, आपको शहीद नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे बैयत लेते हैं सारे सहाबा से, जिसको बैयत रिज़वान कहा जाता है, और अल्लाह ताला बैयत रिज़वान में शरीक होने वाले तमाम सहाबा से राजी होने के अल्लाह ने सर्टिफिकेट अता फरमाई। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, यहाँ पे सुलह होती है, भाई मुशरिकीन ने आपको रोका, सुलह आपसे होती है। सुहेल बिन अमर आते हैं सुलह के लिए, उससे पहले भी कई लोग आए, सुलह नाकाम हो गई। जब सुहेल बिन अमर आए तो आपने कहा कि मामला आसान हमारा है, सुलह हुई। सुलह ये बड़ी दब कर की गई, बड़ी झुक कर की गई, सारे शराइत, सारे कंडीशंस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन के मानते चले गए, तस्लीम करते चले गए। पहले सुलह नामा लिखा गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमर कहने लगे, सुहेल कहने लगे कि रहमान मिठाइए, हम रहमान को नहीं जानते, हम रहमान को नहीं पहचानते, मिठाइए, बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिखिए, क्योंकि वही वो रिवाज था उनके पास लिखने का, बिस्मिक अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम से इब्तिदाम करते, बस इतना लिखिए। प्यार नबी ने कहा कि ठीक है, अर्रहमान मिठा दो, बिस्मिक अल्लाहुम्मा लिखो। सुलह लिखी गई मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुलह नामा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सुहेल कहने लगे, रसूलुल्लाह को मिठाइए, आपको हम रसूल नहीं मानते, तभी तो हमारे आपके दरमियान जंगें हो रही हैं, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। आपने कहा कि ठीक है रसूलुल्लाह मिठा दीजिए। अली रज़ियल्लाहु लिख रहे थे, अली रज़ियल्लाहु मिठाने के लिए तैयार नहीं, रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ लिखा है तुमने, बताओ मुझे। बताया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से मिठाया रसूलुल्लाह। कितना झुक कर, कितना दब कर जो ये सुलह हो गई। और फिर उसके बाद ये सुलह में ये भी तय किया गया कि देखिए, अगर हमारा कोई आदमी मुसलमान हो के आपके पास आता है तो आपको लौटाना होगा, उस मुसलमान को वापस करना होगा, और आपका कोई मुसलमान हमारे पास आता है तो हम नहीं लौटाएंगे। आपने कहा कि ठीक है। कहा कि इस साल आप उम्रा नहीं करेंगे, आपको वापस जाना होगा मदीना। आपने कहा कि ठीक है। कहा कि 10 साल तक जंग नहीं होगी। बड़ा या अच्छा काम है, बड़ी अच्छी सुलह थी ये। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कंडीशन को दब कर, झुक कर आप मानते चले गए। सहाबा इकराम हैरान थे, परेशान थे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गैज़ और गज़ब में थे, ये कैसी सुलह है, हम दब के कर रहे हैं, झुक के कर रहे हैं। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके उन्होंने ये भी कहा, अल्लाह के नबी के आप हक पे नहीं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं। आपने कहा कि क्यों नहीं, अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, हम हक पे हैं। हम तो इतना गुस्से में हज़रत उमर बिन खत्ताब थे, सारे सहाबा परेशान थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाहु अकबर, ये दब कर की जाने वाली सुलह, ये आखिरकार अंजाम के एतबार से फतह का दरवाज़ा बनती है। फतह का दरवाज़ा इस सुलह से खुलता है। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस जा रहे थे, अभी आप मदीना पहुंचे नहीं, अल्लाह सूरह फतह की आयत नाज़िल करता है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, का ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुली और वाज़िह फतह अता कर दी है। देखो सुलह जो दबकी की गई, अल्लाह ताला ने इसको फतह कहा है, कामयाबी कहा है। कामयाबी कैसे? 2 नाहियों से बड़ी कामयाबी हुई। एक सियासी एतबार से, अगरचे के मुसलमान यहाँ पे दबे थे, झुके थे जरूर, लेकिन यही इस सुलह में ये बात तय हुई थी कि 10 साल जंग बंदी का ऐलान हुआ था। 10 साल मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान जंग नहीं होगी। भाइयों, जब प्यारे नबी उम्रा के लिए आए हुए थे तो 1400 मुसलमान आपके साथ थे, लेकिन 2 साल में 6 हिजरी में यह सुलह हुई है। 8 हिजरी में मक्का फतह होता है, 8 हिजरी में मक्का फतह किया जाता है। देखो कितना बड़ा रास्ता खुल गया। और ये 10 साल जो मिले थे ना अमन के, शांति के,
ان سالوں میں اتنا اسلام پھیلا، صحابہ اتنی ہر طرف پھیلتے گئے اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام تھے۔ یہ میری بات نہیں، آپ بولیں گے چپ ایسے بول رہے ہیں گے، پہلے مسلمان تھے رہیں گے، بہت سارے تھے رہیں گے اس لیے عمرے کے لیے نہیں آئے، بعد میں آ گئے ہوں گے، آپ ایسے سمجھتے ہوں گے، نہیں۔ سیرت ابن ہشام 2 ہجری میں یہ سیرت لکھے گی کتاب السیرۃ النبویہ کے نام سے، بہت پرانی کتاب ہے السیرۃ النبویہ، بڑی مشہور کتاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ۔ سیرت ابن ہشام جو کتاب لکھنے والے عبد الملک بن ہشام، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ صلح کے بعد 2 سال میں مسلمان لوگ اتنا اسلام قبول کرتے چلے گئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مسلمانوں کی تعداد 8 ہجری میں 10,000 کی تھی۔ یہ میری بات نہیں ہے بھائی۔ تو اس طرح یاد رکھیے، آج بھی اس صلح کے ذریعے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں بھائی، وقت ہو رہا ہے میرا، صلح کے ذریعے، صلح حدیبیہ کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ آج موجودہ حالات میں موجودہ زمانے میں پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک میں، ہم مسلمانوں پر ٹارگٹ، کوششیں، سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، پلانس ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، اور اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی دولت، اپنی کثرت اور اپنے ہتھیار کے بل بوتے پر ہمارا حق ہم سے چھینا جا رہا ہے، ہماری زمینیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہمارے حقوق ہم سے چھینے جا رہے ہیں، اور بڑی چالاکی کے ساتھ ہماری مسجد کو ڈھایا گیا 1992 میں۔ مسجد کی، میں کس مسجد کے لیے اشارہ کروں آپ جانتے ہوں گے، مسجد 1992 میں ہماری مسجد کو ڈھایا گیا، اور 2019 میں کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ مانا، یہ تسلیم کیا سپریم کورٹ نے کہ کسی مندر کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، اور جب مسجد کو کھودا گیا تو مسجد کے نیچے حصے میں مورتی کی کوئی تصویریں یا کوئی مورتی ہم کو نظر نہیں آئی، نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے یہ تک مانا، اور یہاں تک سپریم کورٹ نے کہا 1520 میں میر باقی نے اس مسجد کو تعمیر کیا، کسی مسجد مندر کو ڈھا کر گرا کر تعمیر نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں سپریم کورٹ ماننے کے باوجود، تسلیم کرنے کے باوجود ہمارا حق، ہماری زمین، ہماری مسجد ان کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ کثرت ان کی ہے، تعداد ان کی ہے، حکومت ان کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھائیوں۔ لیکن یہ حالات کو دیکھ کر دبنا نہیں ہے، یاد رکھیے، دبنا نہیں، اگرچہ کہ ہم دبے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ یہ ہماری زمینیں ہم سے لی گئی، لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہار گئے، نہیں، اللہ رب العالمین حالات کو ضرور بدلے گا، یاد رکھنا، اللہ تعالی حالات کو بدلے گا، شرط یہ ہے کہ ہم بھی بدلیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم نہیں بدلیں گے اللہ تعالی حالات کو کیسے بدلے گا۔ اور پھر یاد رکھنا، جو قوم ہارنا جانتی ہے وہی قوم جیتنا بھی جانتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر وقت جیتوں، پھر وہ کبھی ہار کو تسلیم نہیں کر سکتا، ہار کبھی اسے تسلیم نہیں ہوتی ہے۔ زندگی میں ہار بھی ہے، زندگی میں جیت بھی ہے۔ جو قوم دبتی ہے وہ ابھرنا بھی جانتی ہے، ابھرنا بھی وہ جانتی ہے۔ وہ اگرچہ کہ ہمیں دبایا گیا ہے، مسلم قوم میں، امت مسلمہ میں وہ طاقت اللہ رکھا ہے، یہ قوم دبتی ضرور ہے لیکن ابھرتی بھی اس سے کہیں زیادہ ہے یہ۔ اور بھائیوں، دوسرا پیغام جو میں یہ دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں، مسجدیں جہاں ہماری گرائی جاتی ہیں، یہ مسجدوں میں مورتی رکھے عبادت کی پوجا ان کی وہ ہوتی ہے، دنیا لاکھ کہے وہ مسجد ہی ہوتی ہے، جی وہ مسجد ہی وہ رہتی ہے۔ وہ اگر مسجد کو ڈھایا گیا، مندر بنائی گئی، کسی مسجد میں لا کے مورتی رکھی گئی، عبادت شروع ان کی وہ کرنے لگے اور کہنے لگے یہ ہماری ہے، نہیں، ان کے کہنے سے، دنیا کے کہنے سے نہیں، وہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ مسجد ہی ہوتی ہے۔ وہ خانہ کعبہ کو دیکھیے، 360 مورتیاں تھیں اس کے اندر، 360، اللہ کا گھر، توحید کی بنیاد پہ بنایا گیا گھر، 360 مورتیوں کو لا کے رکھ دیے، لیکن اس کے باوجود قرآن اسے مسجد ہی کہتا ہے۔ ہمارے مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں، وہاں پہ عیسائی لوگ صلیب کی پرستش کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس کو مسجد کہا۔ ترکی کی آیا صوفیہ مسجد، جو کہ بعد میں چرچ بنی، بعد میں میوزیم بنی، آج اس کو مسجد کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح وہ مسجد ہی ہوتی ہے، وہ جگہ، وہ زمین، وہ علاقہ، وہ خطہ
اگرچہ کہ وہاں پہ عبادت وہ لوگ کرتے ہوں, بندگی پوجا وہ لوگ کرتے ہوں, لیکن وہ مسجد ہی ہے. میرے بھائیوں, ان حالات کو دیکھ کر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات پہ امید رکھیں, بھروسہ رکھیں, توکل رکھیں, اور اللہ کے لیے جینے والے جینے والے بنیں, اللہ کے لیے مرنے والے بنیں, اللہ کے دین کو عام کرنے کا عزم رکھنے والے بنیں, حوصلہ رکھنے والے بنیں, تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی آئے گی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ اس یہ زمین بھی ہمیں دے گا, مسجدیں بھی ہمیں دے گا, علاقے بھی ہمیں دے گا, اور اللہ رب العالمین ملک بھی ہمیں دے گا. أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ زمین کے وارث نیک لوگ ہوں گے. نیک بنے, اچھے بنے, صالح بنے, متقی بنے, پرہیزگار بنے, اللہ کی توحید کو اپنانے والے بنے, اللہ ہی کی عبادت کرنے والے بنے, ضرور اللہ تعالی حالات کو بدلے گا. اور یاد رکھنا, دنیا حق تلفی کی جگہ, یہاں پہ حق مارے جاتے ہیں, حق لوٹے جاتے ہیں, زمینیں لوٹی جاتی, مال لوٹا جاتا, سب کچھ لوٹا جاتا. یہ حق تلفی کی جگہ ہے, اسی لیے اللہ تعالی آخرت کا فیصلہ رکھا ہے, آخرت کی عدالت رکھا ہے, جہاں پہ ظالموں سے ظلم کا ان کا بدلہ لیا جائے گا. پیارے نبی نے کہا تھا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, انکم ستلقون بعدی اثرا. میرے بعد تمہارے حقوق کو میرے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے حقوق تم سے لیے جائیں گے, چھینے جائیں گے. تمہاری زمینیں, تمہارے علاقے, تمہارا مال, تمہاری دولت, تمہارے حص, تمہاری چیزیں چھینے جائیں گی. حق تلفی یہاں پہ ہوگی. پیارے نبی نے فرمایا, دیکھو تمہارے اوپر اگر کسی کا حق ہے وہ حق ادا کر دینا. انہوں نے حق کو مارا, تم بھی حق کو مارنے والے نہ بنو, حق ادا کر دو, اور تمہارا جو حق آنا ہے اللہ سے مانگو, پروردگار ہمارا حق دے دے, ہمیں لوٹا دے, ہمیں طاقت دے, قوت دے. اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا چاہیے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سبھی کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین دنیا بھر کی تمام مساجد کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو اللہ کے دین کے لیے جینے والے, مرنے والے بنائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے اندر اتحاد کو پیدا فرمائے, اتفاق کو پیدا فرمائے. جہاں جو مسلمان بیمار ہیں, اللہ تمام کو شفاء کاملہ کلیہ عاجلہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.